اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ومن الناس بعض ایسے لوگ بھی ہیں من یقول جو کہتے ہیں آمنا باللہ ہم اللہ پر ایمان لائے وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے وما هم بمؤمنین حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، وہ مومن نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، والذین آمنوا اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وما یخدعون الا انفسہم لیکن وہ محض اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، وما یشعرون اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے، انہیں سمجھ بھی نہیں آتا۔ فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا پس زیادہ کر دیا اللہ نے ان کی بیماری کو، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، جھٹلاتے تھے۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے متقین کا تذکرہ فرمایا اور ان کی صفات کو بیان فرمایا کہ کون لوگ متقین ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے طبقہ یعنی کافرین کا تذکرہ فرمایا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے یکسر انکار کر دیا اللہ پر ایمان لانے سے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے سے، اور کفر اختیار کیا، سرکشی اختیار کی، اور پھر ان کے انجام کو بھی بیان فرما دیا۔ اب ان آیات کے اندر تیسرے طبقہ کا ذکر ہے، ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو زبان سے تو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، زبان سے تو اقرار کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایمان نہیں لاتے، دل سے ایمان نہیں لاتے۔ ایسے لوگوں کا یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں، یعنی یہاں پر منافقین کا تذکرہ ہے۔ ایسے لوگ کہ جو زبانی دعویٰ کرتے ہیں تو اس کے کچھ اور ہی مقاصد ہوتے ہیں، یا تو دنیاوی اغراض کے لیے کہ چلو جی میں ایمان لے آیا تو مجھے ان سے کوئی فائدہ حاصل ہو جائے گا، یا میں کم سے کم ان کے نقصان سے بچ جاؤں گا، یا میں ان کے اندر رہ کر کوئی اور مقاصد حاصل کر لوں گا، محض اس مقصد اور غرض کے لیے ایمان لاتے ہیں تو حقیقی ایمان والے نہیں ہیں، کیونکہ وہ دل سے ایمان نہیں لائے، دل سے انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود تھے کہ جو محض دنیاوی اغراض کے لیے ایمان کا دعویٰ کرنے والے تھے، دنیاوی اغراض کے لیے محض انہوں نے کلمہ پڑھا، حقیقت میں وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ ان کا یہ مقصد تھا کہ اگر مسلمان غالب آ گئے، جس طرح کہ اسلام روز بروز بڑھ رہا ہے تو ہمیں فائدہ حاصل ہوگا، یا کم سے کم ہم ان کے نقصان سے بچ جائیں گے، اس لیے وہ ظاہری طور پر ایمان کا دعویٰ کر بیٹھے، ایمان کا لبادہ اوڑھ لیا۔ یا ایسے لوگ کہ چلو جی مسلمان غالب آ گئے تو ہمیں ان سے فائدہ ہوگا، کافر غالب آ گئے تو ہم کہیں گے کہ ہم تو مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے تھے، ظاہری طور پر ایمان لائے، ہم نے تو مذاق کیا تھا، لہٰذا کفار سے فائدہ اٹھا لیں گے۔ اور بعض ایسے لوگ تھے کہ انہوں نے کہا کہ چلو ہم ان لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، ظاہری طور پر ایمان لائے،
اور کفار کے لیے جاسوسی کرتے تھے، مسلمانوں کے اندر فتنہ اور فساد اٹھانے کی کوشش کرتے تھے، مسلمانوں کو آپس میں جھگڑے اور فساد میں اکسانے کی کوشش کرتے تھے، اور مسلمان جو شیر و شکر ہو چکے تھے، بھائی بھائی بن چکے تھے، وہ مسلمانوں کو پھر سے فتنوں میں اور جھگڑوں میں مبتلا کرنے کی کوششیں کرتے رہے اور کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے، یعنی یہاں پر قرآن نے ہمیں ایک اصول دے دیا کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، دل سے ایمان لائے، اس کے مطابق زندگی گزاری، اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق کر لیا، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، وہ تو حقیقی ایمان والے ہیں۔ لیکن وہ لوگ کہ جو کسی دنیاوی غرض کے لیے، مفاد کے لیے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ مومن نہیں ہو سکتے، چاہے اسی حالت میں بھی وہ مر جائیں، دل سے تسلیم نہیں کرتے تو وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ تو اس سے ہمیں ایک اور چیز بھی ہمارے لیے واضح ہوتی ہے کہ صحابی کسے کہا جاتا ہے، صحابی کی کیا تعریف ہے۔ چونکہ موجودہ دور میں یہ فتنہ کھڑا ہو گیا اور بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ صحابی اور غیر صحابی میں کوئی فرق نہیں ہے، تو لہٰذا ان کی اس تعریف کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے وہ یہ تعریف کرتے ہیں کہ وہ صحابی کی تعریف سے واقف نہیں کہ صحابی کسے کہا جاتا ہے۔ صحابی وہ شخص ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں ان پر ایمان لایا، اسی پر قائم رہا اور اسی ایمان پر اس کی موت آئی، ایسا آدمی صحابی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ کہ جو صبح ایمان لاتے، شام کو کفر اختیار کر لیتے، یا ایمان لاتے مفاد کے لیے اور اپنا کفر اور نفاق ظاہر نہیں کیا، اس حالت میں مر بھی گئے تو وہ مومن نہیں ہیں، ایسے آدمی مومن نہیں ہو سکتے، وہ منافق ہیں۔ تو ایسے آدمی پر صحابی کی تعریف بھی صادق نہیں آتی۔ یعنی یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ دیکھو جی صحابی اور غیر صحابی میں کوئی فرق نہیں ہے، لہٰذا دیکھو نا جی نبی علیہ السلام کے دور میں جو لوگ ایمان لائے پھر کفر اختیار کر لیا، تو کیا وہ صحابی نہیں تھے؟ نعوذ باللہ۔ حالانکہ ایسی جہالت کی باتیں ہیں کہ صحابی کی تعریف ان پر صادق ہی نہیں آتی۔ ایسے لوگ منافقت کی صفات والے ہیں، ایسے لوگوں پر منافقت کی تعریف ثابت آتی ہے۔ جو لوگ حقیقت میں دل سے ایمان لائے اور اسی پر قائم رہے، ایسے لوگ آخر تک اللہ نے انہیں توفیق دی اور ایسے لوگ اسی پر خاتمہ ہوا، وہ صحابی ہیں۔ ایک آدمی ایمان لایا، لازمی بات ہے کہ اگر وہ دل کے یقین سے ایمان لاتا تو اسی پر قائم رہتا، لیکن ایک آدمی ایمان ظاہری طور پر لے آیا، کفر اختیار کیا، ایمان سے پھرا، یا اپنے اس کفر کو، نفاق کو چھپاتا رہا، ظاہری اہل ایمان کے ساتھ کام چلاتا رہا، تو وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ دل سے ایمان نہ لائے، بلکہ ایسے لوگوں کو قرآن اور حدیث منافق قرار دیتے ہیں۔ تو یہ اصول بھی ہمارے لیے واضح ہو گیا کہ صحابی کی کیا تعریف ہے، اور صحابی اور عام لوگوں اور غیر صحابی میں بہت بڑا فرق ہے۔ صحابی وہ ہیں کہ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لائے، اسی کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق انہوں نے زندگیاں گزاری، قربانیاں دیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے مرتبے کا فرق بیان کر دیا کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ بعض کو تو صراحتاً جنت کی بشارت دی، بعض کو اشارتاً جنت کی بشارت دی۔ لہٰذا صحابی اور غیر صحابی عام لوگوں میں بڑا فرق ہے، مرتبے کا فرق ہے، لیکن جو لوگ ان کے درمیان فرق کے قائل نہیں ہیں، وہ اصل میں حقیقت میں صحابی کی تعریف سے جاہل ہیں، ناواقف ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے، لیکن ایمان والے نہیں ہیں، اس سے ایک اور اصول بھی ہمارے لیے واضح ہوتا ہے۔ وہ اصول یہ ہے کہ اگر ہم کسی اسلامی تحریک کا ساتھ دیتے ہیں، اسلامی تحریک میں شامل ہوتے ہیں، اور ہمارا مقصد ان سے فائدہ حاصل کرنا ہے، ہمارا مقصد کسی دشمن سے جان بچانے کے لیے ان کا ساتھ دینا ہے تاکہ یہ ہماری مدد کریں گے، یا کسی اور مقصد کے لیے ہم اس تحریک کے ساتھ ہیں اپنی غرض کے لیے، اور اگر اس تحریک کے ساتھ ہم اخلاص کے ساتھ نہیں ہیں تو ہمارا یہ اس کے ساتھ شامل ہونا یہ منافقت کا عمل ہے، منافقت کا رویہ ہے۔ یعنی ہم دنیا کی غرض کے لیے اس کے ساتھ ہیں، اگر ہم اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کے دفاع کے لیے یا اللہ کے دین کے غلبے اور اشاعت کے لیے کسی اسلامی تحریک کے ساتھ ہیں، اور
اس کے اصولوں کے اوپر چلتے ہیں، اس کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور اس کے مقاصد کو پورا کرنے کی حتی الامکان کوشش کرتے ہیں، تو پھر یہ ہمارا رویہ مومنانہ ہے، یہ اصول بھی ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگ منافق ہیں، وہ ظاہری طور پر زبان سے تو ایمان لائے لیکن دل سے ایمان نہیں لائے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ جو لوگ گرامر سے، عربی گرامر سے واقف ہیں، ان کے لیے یہ بات واضح ہے کہ لفظ یخادعون، لفظ خدا، خدا جو ہے دھوکے اور فراڈ کو کہا جاتا ہے، اور جب یہ لفظ خدا باب افعال میں استعمال ہوتا ہے، یہ مادہ، تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو دھوکہ دینے کی ناکام کوشش کرنا۔ تو یہاں پر چونکہ منافقین کے دھوکے کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف تھی، اور اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو کوئی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا، تو اس لیے فرمایا کہ یخادعون اللہ، اللہ کی طرف جب ان کے دھوکے کی نسبت کی تو فرمایا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ والذین آمنوا، اور اہل ایمان کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ناکام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جب علم میں ہے، نبی کے علم میں آ گیا، نبی کے علم میں آیا تو اہل ایمان کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ کون لوگ منافق ہیں۔ وما یخدعون الا انفسہم، اب جب دھوکے کی نسبت ان کی طرف کی تو مجرد سے مادے کو لائے، اور جب یہ مادہ خدا کا مادہ مجرد میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ دھوکہ دے سکنا، دھوکہ دینے کی کوشش کرنا، اور ایسی کوشش کرنا کہ جس میں وہ کامیاب ہو جائے۔ تو یعنی اگر اس کو افعال میں لے جائیں، یخادعون پڑھیں تو معنی ہے دھوکہ دینے کی ناکام کوشش کرنا، اور اگر اس کو خدا یخدعو میں یخدعون پڑھیں تو معنی ہے دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، دھوکہ دے سکتے ہیں، یعنی اس صورت میں وہ معنی ثابت ہو جاتا ہے جس معنی کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی تو فرمایا اللہ کو دھوکہ دینے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وما یخدعون الا انفسہم، لیکن وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے سوائے اپنے آپ کے، یعنی محض وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، نہ تو اللہ کو نہ اہل ایمان کو دھوکہ دے سکتے ہیں، بلکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، انہیں اس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، انہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، بیماری سے مراد منافقت، نفاق کی بیماری ہے، کہ وہ منافقت اور نفاق کی بیماری میں مبتلا ہیں، اس وجہ سے وہ دل سے ایمان نہیں لاتے، جب دل سے ایمان نہیں لاتے تو وہ ناکام لوگ ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، پس اللہ نے ان کی بیماری میں زیادہ کر دیا، اللہ نے ان کی بیماری کو زیادہ کر دیا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ اہل ایمان کو اور اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، دھوکے سے کام لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دھوکے کی وجہ سے ان کو نہیں پکڑا، ان کو مہلت اور ڈھیل دے دی تاکہ وہ اپنے دھوکے اور اس گمراہی میں اور زیادہ بڑھ جائیں۔ تو پھر جب اللہ نے مہلت دی، اس لیے فرمایا فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے نہیں پکڑا، وہ دھوکے سے نہیں روکے، مزید دھوکہ دینے کے لیے اور بڑھ گئے، تو لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ نے ان کو اس بیماری میں زیادہ کر دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دھوکہ دینے والا چاہے کتنا ہی زیادہ ماہر کیوں نہ ہو، جھوٹ ہوتا ہے، انسان ایک بار دو بار بالآخر اس کا راز فاش ہو جاتا ہے، وہ پکڑا جاتا ہے۔ جب اس کا راز فاش ہو جاتا ہے تو وہ دنیا میں بھی ذلیل ہو جاتا ہے، اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے، اس کی عزت مٹی میں مل جاتی ہے، لوگ اس پر اعتماد نہیں کرتے بلکہ اس سے نفرت کرتے ہیں، اور اخروی لحاظ سے بھی اس کا نقصان ہے کہ اخروی لحاظ سے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ تو یعنی جو آدمی منافقت کا رویہ اختیار کرتا ہے، دنیا میں بھی اس کے لیے ذلت ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے ذلت ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔
پھر فرمایا کہ ان کے لیے عذاب ہے. دنیا کے اندر بھی انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کبھی وہ اتنی شدید ہوتی ہے کہ انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا، چیخ و پکار کرتا ہے، روتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے. لیکن یہ دنیا کی تکلیف ہے، وہ بھی انسان برداشت نہیں کر سکتا. تو اس کے مقابلے میں آخرت کا عذاب جو انتہائی زیادہ ہے، دنیا کے عذاب سے کئی گنا بڑھ کر ہے. تو فرمایا ان کے لیے عذاب ہے، لیکن وہ کئی گنا بڑھ کر عذاب، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے علیم ان کی صفت بھی ذکر فرما دی کہ یعنی وہ کئی گنا بڑھ کر ہے لیکن اس سے بھی زیادہ شدید ہے. علیم، انتہائی زیادہ، معلم، علم، تکلیف پہنچانے والا، بہت ہی شدید عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے. دنیا میں بھی ایسے لوگوں کے لیے ذلت اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے لیے شدید ترین عذاب ہے. بما کانوا یکذبون، اس لیے کہ وہ تکذیب کرتے تھے، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، دھوکہ دیتے تھے، جھوٹا ایمان لائے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاص کے ساتھ ہمیں اسلام کو اپنانے اور اسلام کے مطابق اپنی زندگی، مکمل زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.